إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اور ان لوگوں نے ایمان والوں سے صرف اس بات کا بدلہ اور انتقام لیا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب آنے والا ہے اور بڑا ہی قابل تعریف ہے. اس دنیا کے اندر ایک انسان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے ایمان اور نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن یہ جتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا جتنا بڑا انعام ہے، جو اس راستے پر چلتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں. اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے میرا پیغام قبول کیا ہے اور میرے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے، یہ کتنے میرے ساتھ پکے ہیں اور کتنے ان میں سے ابھی تک ایمان میں کمزور ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ جب سے دنیا میں ایمان کا، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے دشمن بھی ہمیشہ پائے جاتے رہے. ایمان کے دشمنوں کی طرف سے ہمیشہ بڑی بڑی تکلیفیں آتی رہی. جنہوں نے ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے. فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا. وہ کہنے لگے جب ایمان کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے
اور اب ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، تم کچھ بھی کرو، اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے دربار میں گئے تھے۔ اس نے ان سے ایک سوال کیا۔ عیسائی بادشاہ پوچھتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کبھی کسی نے ایمان چھوڑا بھی ہے؟ ایمان قبول کر کے کبھی کوئی واپس بھی آیا ہے؟ مشکلات کے بعد، مصیبتوں کے بعد، مارے کھانے کے بعد کسی نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، ایک دفعہ جو ان کا ہو جاتا ہے کبھی وہ چھوڑتا نہیں۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے جو عالم تھا کہنے لگا کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایمان کی لذت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر بندہ اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کی سورۃ البروج میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلی قوموں میں سے ایک قوم تھی، صحیح مسلم میں یہ بڑا لمبا واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ان کو دین کی سمجھ آ گئی۔ بادشاہ ان کو روکنے لگا کہ باز آ جاؤ، دین چھوڑ دو اور مجھے خدا تسلیم کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جو اپنے ایمان پر باقی رہے گا ہم اس کو آگ میں پھینک کر جلا دیں گے۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ لوگ پھر بھی ایمان چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ہر گلی کے کونے پر ایک گڑھا کھودو اور اس میں آگ جلا دو۔ اس گلی میں رہنے والے ہر ایک سے پوچھو ایمان چھوڑتے ہو یا آگ میں جلنا ہے؟ جو ایمان نہیں چھوڑے اس کو پکڑو اور اس گلی کے کنارے پر جو آگ جل رہی ہے اس میں پھینکتے جاؤ۔ گڑھے کھودے گئے، آگ جلائی گئی۔ لوگوں نے ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ایک ایک کو اس خندق میں آگ کے دہکتے ہوئے گڑھے میں پھینکا جاتا ہے۔ کوئی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نازل فرما کر ہمیشہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے انتقام صرف اس بات کا لیا کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے مارے کھائیں، جانیں دے دیں، اور ایسی جان کہ سامنے آگ جل رہی ہے، ایک انکار کر کے وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ اپنی زندگی بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان بچایا اور ہمیشہ کے لیے جنت خرید لی، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں کیوں سناتے ہیں؟ کہ تمہارے لیے ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، تم اس کی قدر کیا کرو۔ آج اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے تو ہمیں اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ لے لیا اب میری جنت پکی ہے۔ ایمان اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آگے جو قرآن کا سلیبس ہے اور اسلام کی تعلیمات میرا کورس ہے، اب میں اس پر مکمل عمل کروں گا، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا نام اسلام ہوتا ہے۔ ہم کتنی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے،
چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے معمولی عارضی اور وقتی خواہشات کے لیے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جن لوگوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ آج ہم اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، ایمان کو نقصان دے دیتے ہیں، اپنی عادتیں نہیں بدلتے، ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو سنائی تھی۔ ایک بندے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات، بس ایک حکم، ایک نصیحت فرما دیں، میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان کا اقرار کر لو، پھر ساری زندگی اس پر پکا رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اقرار کر کے بس اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان پر مشکلات نہیں آتی ہیں۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ ایک مسلمان مصیبت کو دیکھیں کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں۔ یہ حدیث اللہ کا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشکلات نبیوں پر آتی ہیں۔ نمبر 2، فرمایا جو نبیوں کا جتنا زیادہ پیروکار ہوتا ہے، ان کا قریبی ہوتا ہے، اس پر سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اللہ آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، اور پھر یہ مصیبتیں، یہ نہیں کہ انسان کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں انسان کو، مومن کو، جب کسی وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا صفایا ایسے ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ زمین پر زندہ ہے، اس کا ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث تو یہاں تک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو مصیبت یا تکلیف میں ڈال کر اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی اس بات سے ہمیں کبھی اکتانا نہیں چاہیے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان پر کوئی آزمائش، مصیبت اور پریشانی آئے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ فرمایا مومن خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف ملے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور شکر اور صبر دونوں پر اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں ایمان والوں پر ہر دور میں آیا کرتی تھیں، آج دنیا میں اسی وقت کتنے مسلمان اور غیر اسلامی ممالک ہیں جہاں مصیبتوں کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ آج کل دیکھیے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھے مرد، خواتین، کس طرح ان کو جلایا، مارا اور ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ قصور کیا ہے کہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان اور اسلام ان کا جرم بنا دیا گیا، اور وہ مسلمان کمزور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ایسی صورتحال میں دنیا جہاں کے مسلمانوں پر
طاقت کے مطابق ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان جس حالت میں ان کی مدد کر سکتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر دنیا میں کسی جگہ کسی مسلمان پر تکلیف آئے تو اس کو ایسے سمجھے جیسے میں خود تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، یہ اسلامی بھائی چارہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ ساری دنیا کے مومنوں کا، مسلمانوں کا مثال یہ ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ان کی محبت اور آپس کی شفقت ایسے ہے کہ جسم کے کسی کونے میں، حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جس ملک میں، جس خطے اور علاقے میں مسلمان تکلیف میں ہوں تو اس کا درد محسوس کرنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ایک مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ جب کسی جگہ اپنے بھائی پریشان ہوں، مصیبت میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے دعا کرنا اور کثرت سے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ بھی ایک مسلمان کے اسلام اور اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مدد نازل کرتا ہے کمزوروں کی مدد کرتا ہے کہ جب دوسرے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کو کبھی بھی انسان معمولی مت سمجھے کہ میری دعا سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ دعا اللہ کی ایک عبادت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دعا کسی مسلمان کے لیے ہو، یہ کبھی اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی عدم موجودگی میں اور اس سے ہٹ کر دور کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری دعاؤں کا نتیجہ اس خطے میں، اس ملک میں کیا نکل رہا ہے، لیکن اللہ اس کا نتیجہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچ کر ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہر مسلمان دنیا میں جس حیثیت اور طاقت کا مالک ہے، جس عہدے اور منصب کا مالک ہے، جتنی اس کے پاس گنجائش ہے، چاہے زبان کے ساتھ، چاہے مال کے ساتھ، چاہے جسم کے ساتھ، جتنی وہ گنجائش رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے مظلوم اور بے سہارا مسلمان کی مدد کرے، ان کی تکلیفیں ایسے لوگوں کو بتائے جو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی توجہ دلائے جو ان کی مدد کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں، اپنے مال کے ساتھ کسی بھی محفوظ راستے سے، پرامن طریقے سے کہ ان تک مدد پہنچے، اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور جو جسمانی قوت اور طاقت کے مالک ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسی جگہ جا کر اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ ان کی مدد کرنے پر قادر ہیں، ان پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اگر یہ مدد نہیں کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، یہ بھی سارے کے سارے مجرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرائع ہر انسان کے بس میں ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بتایا ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا کب ہے، کہ اللہ کی مدد کے ہم سب منتظر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نازل ہو، لیکن اللہ کی مدد آنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ضابطہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب ضرور آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر فرض ہے
کہ اپنے ایمان والے بندے کی مدد ہم ضرور کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. شرط کیا ہے؟ کہ ایمان کو تم نے ضائع نہیں کرنا ہے، ایمان کو تم نے کمزور نہیں کرنا ہے. جتنا ایمان مضبوط رکھو گے اتنی اللہ کی مدد جلدی نازل ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چند لوگوں کا ایمان تو ٹھیک ہو اور مدد سب کی ہو، جن میں اکثریت مجرموں کی، اللہ کے نافرمانوں کی اور باغیوں کی ہوتی. بلکہ اس آیت میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے معاشرے میں اکثریت انسانوں کی ایمان پر ہونی چاہیے، تب اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر شرک، کفر یا بدعات جیسی خرافات تو نہیں ہیں جو بندے کا ایمان ہی برباد کر دیتے. کیونکہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک پایا جاتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد، رسالت کی گواہی دینے کے بعد اگر ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسی بدعات اور رسوم کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اللہ ایسے بندوں کی قطعاً کوئی لاج نہیں رکھتے. ان کے وعدہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب آؤ گے. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے. تو جس کے اندر شرک آ گیا اس کا تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے آج دیکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ کے اندر شرکیات کے کتنے بڑے بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں، جہاں علانیہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح شرک قرار دیا ہے. کلمہ پڑھنے والے پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر ان کا علانیہ ارتکاب کرتے ہیں. تو اس لیے ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، اللہ زمین میں ان کو حکومتیں اور بادشاہتیں ضرور عطا کرتا ہے. دیکھیے یہاں بھی ایمان کی شرط ہے، دوسری نیک اعمال کی شرط ہے کہ جب جس جگہ مسلمانوں کی اکثریت اور معاشرے کا بڑا طبقہ جو غالب تعداد ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی پابندی کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غالب کرے گا، تم کو حکومتیں اور بادشاہتیں بھی عطا کرے گا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو اللہ کے جو قانون ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں، وہ بھی کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قرآن میں ہے کہ جو اللہ نے اپنے قانون بنائے ہیں اللہ کبھی ان کو بدلتا نہیں ہے. ہمیں اس کے قانون کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے قانون توڑتے رہیں، اللہ کے ضابطے پاش پاش کرتے رہیں، اللہ سے بغاوت اور نافرمانی علانیہ کرتے رہیں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ کو ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.